بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر جب کوفہ سے دمشق روانگی تھی تو راستے میں شہر معمورہ سے کوچ کرنے کے بعد شمر نے حکم دیا کہ دن میں تو شہداء کے سروں کو نیزوں پر رکھا جائے، لیکن رات کو صندوقوں میں رکھ کر تالے لگا دیے جائیں اور 50 محافظین رات بھر پہرا دیتے رہیں۔ انہی محافظین میں سے ابو الخنون نامی شخص نے بیان دیا کہ ایک دن ہم لوگ جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے، رات کافی گزر چکی تھی، ہمارے ساتھ پہرا دینے والے تمام لوگ سو چکے تھے، لیکن میں تنہا جاگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک شخص جس کا رنگ گندمی ہے، سفید لباس پہنے آسمان سے اترے، سر مبارک حضرت امام حسین کو صندوق سے نکالا اور سینے سے لگا کر بہت روئے۔ میں نے چاہا کہ ان کے ہاتھ سے سر امام چھین لوں کہ اچانک کسی نے چلا کر للکارا اور کہا کہ خبردار، یہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں۔ ابو الخنون کہتا ہے کہ میں خوف زدہ ہو کر ٹھہر گیا کہ اتنے میں پھر آواز آئی، یہ نوح نجی اللہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور نیز دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ تمام انبیاء کرام نے یکے بعد دیگرے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چوما اور سینے سے لگایا، اور اس کے بعد ایک نورانی کرسی بچھائی گئی جس پر سرکار دو عالم تشریف فرما ہوئے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام گرد و پیش مؤدب کھڑے ہو گئے کہ اب ایک فرشتہ آیا جس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو سرکار کے غلاموں میں سے ہوں، یہ لوگ جبراً مجھے پکڑ کر یہاں پر لائے ہیں۔ لیکن یہ کہتے کہتے اس فرشتہ نے مجھے ایک تماچا مار ہی دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسے چھوڑ دو، اور میں مارے ہیبت کے بے ہوش ہو گیا۔ صبح کو جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے محافظوں کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر جو محافظ سویا ہوا تھا وہاں پر سوائے راکھ کے ڈھیر کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ ابو الخنون نے جب شمر کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا تو شمر نے دیکھا کہ واقعی جس رخسار پر فرشتے نے تماچا مارا تھا وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا، اور اسی وقت ابو الخنون نے ایک پرزور آہ کی اور گر کر مر گیا۔ ناظرین، شمر اس واقعے سے اتنا گھبرایا کہ فوراً سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ رات ہوئی، ایک گرجا کے قریب قیام کیا اور تمام سروں کو صندوقوں میں تالے لگا کر تمام اہل بیت اطہار گرجے میں انہیں بھیج دیا گیا۔ گرجے کے پادری نے صندوق کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا ڈال دیا اور اسی کمرے کے قریب دوسرے کمرے میں اہل بیت اطہار کو ٹھہرا دیا۔ ابو سعید دمشقی کا بیان ہے کہ چونکہ لوگ ابو الخنون کے واقعے سے سبھی ڈرے ہوئے تھے، اس لیے سروں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا، لہٰذا گرجے کے پادری کو سروں کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا گیا۔ پادری نے پوری رات اسی حجرے کے قریب گزاری جس میں شہداؤں کے سروں کو رکھا گیا تھا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو راہب نے دیکھا کہ پورا کمرہ اچانک سے روشنی سے بھر گیا ہے، اتنی تیز روشنی کہ آنکھیں ٹھہرنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، خیرہ ہوئی جاتی تھی۔ پادری نے ایک کھڑکی سے کمرے میں جھانکا تو دیکھتا ہے کہ آسمان کی چھت شق ہے اور کچھ محافظ زرعی خوبصورت عورتوں کے جھرمٹ میں آسمان سے اتر رہی ہیں۔ آواز آئی کہ اے پادری، کھڑکی سے دور ہٹ جا، کہ یہ خواتین افت مآب وہ ہیں جن کی عصمت پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے۔
پادری کھڑکی سے الگ ہٹ جاتا ہے مگر آوازیں برابر سنتا رہا کہ یہ حضرت حوا تشریف لا رہی ہیں، یہ حضرت سارہ ہیں، یہ حضرت صفورہ ہیں، یہ حضرت آسیہ اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں، اور آخر میں حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں۔ ان آنے والی خاتونان محترم نے مختلف انداز میں اپنے اپنے غموں اور افسوس کا اظہار کیا اور مختلف قسم کے مرثیے پڑھے۔ پادری نے دوبارہ پھر جھانک کر دیکھنا چاہا تو کچھ نہ دیکھ سکا۔ ایک حجاب نورانی حائل تھا، تاب نہ لا سکا۔ اس کی نورانیت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو نہ وہ روشنی تھی نہ وہ حجابات نورانی، صرف یہ نظر آیا کہ کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا الگ پڑا ہے اور جن صندوقوں میں شہداؤں کے سر تھے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ پادری پر ایک اضطراری کیفیت سی طاری ہوگی۔ اسی عالم میں اٹھا اور سر امام عالی مقام کو صندوق سے باہر نکالا، مشک و عنبر سے بسا کر ایک پاکیزہ مصلی پر ادب و احترام کے ساتھ رکھ دیا اور دو زانو انتہائی ادب کے ساتھ سامنے بیٹھ کر عرض کرنے لگا کہ اے ابن رسول، میں جان گیا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اوصاف کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہے۔ آپ کو قسم ہے خدائے بزرگ و برتر کی، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرمائیں۔ پادری کے اتنا کہنے پر لب ہائے مبارک کو جنبش ہوئی۔ فرمایا کہ میں مظلوم و غمزدہ اور غریب الدیار ہوں، میں نبی مصطفیٰ کا لاڈلا بیٹا اور علی مرتضیٰ کا چہیتا فرزند ہوں۔ پادری نے جب یہ بات سنی تو اپنے متعلقین کو بلا کر ساری کیفیت بیان کی اور انہی کے سامنے بآواز بلند کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ راہب کا کلمہ پڑھنا ہی تھا کہ اس کے ساتھیوں نے زناریں توڑ ڈالی اور حلقۂ بگوش اسلام ہو گئے۔ پادری نے پھر سر امام سے مخاطب ہو کر عرض کیا، اگر حضور اجازت فرمائیں تو میں اپنے متعلقین کو ساتھ لے کر شمر کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دوں۔ سر امام سے آواز آئی کہ مشیت الہی کچھ اور ہے، وقت کا انتظار کر، بہت جلد یہ اپنے برے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔